اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ سورہ سبا آیت 39۔ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پہلے بھی تشریح ہو گئی کہ رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کس کے لیے کرتا ہے اور رزق میں تنگی کس لیے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مصلحتوں کو جانتا ہے، اور اس کے تحت یا بندوں کے جو گناہ ہے، جرائم ہے، اس کے تحت رزق کو وسعت دیتا ہے یا تنگی میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس آیے مجیدہ میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ یعنی اللہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ یخلفہ، اس کے پیچھے اور اس کی جگہ اللہ اور دیتا ہے۔ ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مال نکل گیا، حقیقت میں نکلتا نہیں ہے بلکہ مزید آ جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، زندگی میں تجربہ کرنے والے سمجھتے ہیں، اور رزق میں فراوانی اور رزق راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو اثرات ہیں اس کو وہ خرچ کرنے والے جانتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ دو ہمسایہ ہیں، دونوں کے ہاں 5 بچے ہیں، آمدنی دونوں کے ماہانہ 50 ہزار ہے، جگہ بھی ایک ہے، ہمسایہ ہے، کسی چیز میں فرق نہیں ہے۔ ایک کے ہاں آئے دن مہمان آتے جاتے ہیں، اور دوسرے کے ہاں وہ نہایت کنجوس آدمی، کوئی بندہ نہیں آتا۔ آپ ان دونوں کی سطح زندگی دیکھیں، جس کے پاس ہمیشہ مہمان آتے جاتے ہیں، اس میں رزق کی فراوانی ہوگی، آسودہ ہوگا، خوشحال ہوں گے، اور جو کنجوسی کرتا ہے وہ خاک چاٹ رہے ہوں گے، اس کا پیسہ پتہ نہیں کسی بیماری پہ، کسی مقدمے میں، کسی جگہ پر خرچ ہوتا ہوگا، اور ہمیشہ محتاج ہوتا ہوگا یہ والا، اور جو خرچ کرنے والا خوشحال ہوگا۔ یہ ہر شخص کے مشاہدے میں آنے والی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہاں جس گھر میں لوگ آتے جاتے ہیں وہ گھر آباد و شاد رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے وہ گھر۔ آیے مجیدہ میں فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ ہم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، حقیقتاً کوئی نکلتا وکلتا نہیں ہے، بلکہ مزید آتا ہے خرچ کرنے سے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، جو اللہ کے پاس ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی اس کائنات میں آپ ایک پانی کو لے لیں، پانی روز اول میں جتنا کرۂ ارض کے اوپر پانی ہے اتنا پانی آج بھی ہے، نہ کم ہوا نہ زیادہ۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ یہ پانی جو بارش کا پانی آپ کے سر پہ گرا ہے قطرہ، عیناً وہی قطرہ آپ کے آباء و اجداد کے سر پہ گرا ہو سکتا ہے۔ سرکل ہے، آتا جاتا ہے۔ پانی جو ہے وہ درختوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کے پتوں کے زیر فضا میں واپس جاتا ہے، اور زمین سے بھی زمین کو سیراب کرتا ہے، سیراب کرنے کے بعد واپس جاتا ہے اور پھر دوبارہ پانی بن کے نیچے گرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، خصوصاً جو انفاق ہے، خرچ کرنا، اس کے اتنے اثرات ہیں، کہ روایات میں ہے، حدیث میں ہے، ان الصدقۃ لعجیب وعجیب وعجیب، تعجب فرماتے ہیں، صدقہ تعجب ہے، اس کے اندر جو اثرات ہے وہ عجب ہے، عجب ہے، عجب ہے۔ بعض احادیث ہے اس میں رسول اللہ نے فرمایا تو خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کرتا ہوں۔ ہماری کوتاہ بینی ہے، ہم کو لگتا ہے ہم خرچ کر رہے، ہم خرچ کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ جو میں خرچ کرتا ہوں، دیتا ہوں، اتنا یا اس سے زیادہ مجھے واپس ملے گا۔ دوسرے حدیث میں ہے اللہم ہب للمنفق خلفا، ایک ہے دوسری حدیث میں ہے دعا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کے لیے اس کی جگہ اور دے دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، اگر تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے سودا کرو۔ تنگ دست ہو جاتا ہے انسان، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہے، مولا فرماتے ہیں پھر تم صدقہ کرو۔ مولا پہلے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جو ہے وہ بھی دے دو، ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی اذا املقتم، اگر تنگ دست ہو جاؤ، فتاجروا اللہ، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بالصدقہ، صدقہ دے کر، صدقہ دے دو تھوڑا سا اور زیادہ اللہ سے لے لو، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ بہترین سودا ہے، بہترین تجارت ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے من ایقن بالخلف سخط نفسہ بالنفقہ، جس کو واپس ملنے کا یقین ہے، واپس ملنے کا یقین ہے تو وہ خرچ کرنے میں سخی ہو جائے گا۔ جب خرچ کرنے سے واپس ہی ملنا ہے، جیب سے جاتا کچھ نہیں ہے بلکہ بہتر سے واپس ملتا ہے، تو پھر دینے میں مزہ آتا ہے، نہیں کہ اس میں دقت پیش آتی ہے۔ سخاوت کرنے میں دقت پیش نہیں آتی بلکہ کیف کرتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو۔ ایک اور حدیث ہے وما انفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها ضمانا، جو شخص بھی خرچ کرتا ہے راہ خدا میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ضمانت ہے کہ اس کی جگہ اور دے گا، ضامن ہے اللہ، کہیں نہیں جاتا آپ کا مال۔
ایک اور حدیث ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وما انفق الرجل علی نفسہ، انسان اپنے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے ذاتی خرچ بھی صدقہ ہے۔ علی نفسہ و اہلہ، اپنے بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کتب لہ صدقۃ وما وقع به الرجل عرضہ فہو صدقۃ، انسان اپنے آبرو بچانے کے لیے جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس مہمان آتے ہیں اور آپ کو اپنی عزت کے مطابق، اپنے جو معاشرے میں آپ کا جو مقام ہے اس کے مطابق مہمان کو پذیرائی دینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ تگ و دو کر کے پذیرائی کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ آپ نے اپنے آبرو بچانے کی، عزت بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ صدقہ ہے اللہ کے ہاں۔ وما انفق الرجل من نفقۃ فعلی اللہ خلفها، اللہ کوئی بھی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کی جگہ اور دینا، اللہ کے ذمہ ہے، ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ سے واپس ملے گا۔ الا ما کان من نفقۃ فی بنیان او معصیہ، الا ان کے یہ خرچ وہ کر رہا ہے کوٹھی بنانے پر، گھر نہیں، گھر بنانا جو ہے وہ صدقہ ہے، واجب ہے۔ بنیان یعنی کوٹھی بناتا ہے، محلہ بناتا ہے، محلہ، او معصیت یا معصیت پر خرچ کرتا ہے، وہ مال ضائع جائے گا، اس کا عوض نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ مال اللہ کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے، ریاکاری ہے یا کوئی اور چیز اس میں ہے۔ ورنہ جو بھی خرچ کرتا ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے، ہمارے روز کا مشاہدہ بھی ہے، ان احادیث سے ہٹ کے بھی عملاً روز کا مشاہدہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق میں فراوانی آتی ہے، تنگی نہیں آتی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اور جس دن سب لوگوں کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، تو ہی ہمارا آقا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا آقا ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنائیں؟ تو عیسیٰ جواب دے گا میں نے تو وہی کچھ بتایا جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر مشرکین جو ہے وہ تین قسم کے لوگوں کی پرستش کرتے تھے۔ ایک تو فرشتوں کو، فرشتوں کا پوجا کرتے تھے،
وہ کسی کو کس کا رب مانتے تھے، کسی کو کس کا رب، دوسرے جنات کا پوجا کرتے تھے۔ جنات بھی غیب جانتے ہیں، جنات کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اور تیسرا مقدس انسانوں کو، جیسے حضرت عیسیٰ ہے، اور ان کو خدا مانتے تھے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیا یہ لوگ تم کو معبود بناتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جنات کو معبود بناتے تھے، ہم کو نہیں معبود، انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ جو بھی لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ اپنی معبودیت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ہم معبود نہیں تھے۔ سبحانک انت ولینا، تو پاک و پاکیزہ، ہمارا رشتہ ولایت تیری ذات کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ ہمارا پوجا نہیں کرتے تھے۔ ولی ولایت کا رشتہ یعنی حاکمیت کا رشتہ اور محبت کا رشتہ صرف تیری ذات کے ساتھ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، تجھ سے وابستہ رہتے تھے اور تجھ ہی سے محبت کرتے تھے۔ دین محبت سے عبارت ہے۔ حدیث میں ہے حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ محبت کو دین کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی بندگی کرے گا، وہ عاشق ہوگا اللہ کا۔ جو رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے رسول کی اطاعت کرے گا۔ جو رسول کے بعد ائمہ اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرے گا۔ حقیقی محبت کرنے والے ترستے ہوں گے ان کے فرمان سننے کے لیے، ان کا حکم سننے کے لیے۔ میرے مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے مولا کا میرے بارے میں کیا حکم ہے، خواہش کیا ہے میرے مولا کی مجھ سے۔ مولا کا عاشق اس طرح تڑپتے ہیں، مولا کی خواہش جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے دین، محبت اور اس کے اثرات۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ فرشتے کہیں گے یہ جنات کی پرستش کرتے تھے، یا خود جنات کی پرستش کرتے تھے، یا جنات کے کہنے میں آتے تھے تو بھی پرستش ہو گئی، اس کی اطاعت ہو گئی۔ جس کی اطاعت ہوتی ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ لہٰذا آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ دنیا میں تو تم اپنے واہموں کے پیچھے جاتے رہے اور اللہ اور رسول کے احکام کا پامال کرتے رہے، لیکن الیوم، آج کے دن، کوئی کسی کے فریاد کو نہیں پہنچے گا، کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان پہنچا سکے گا۔ وہ ایک دوسری آیت میں ہے نا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی بادشاہی نہیں۔ للہ الواحد القہار، صرف خدا واحد قہار کی حکمرانی۔ قیامت کے دن، قیامت کا دن جو ہے وہ دار جزا ہے، وہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ دنیا دار تکلیف، دار امتحان ہے، یہاں آزادی دے رکھا ہے۔ انسان کا اپنا ارادہ نافذ ہے، یہاں دنیا میں اپنا ارادہ نافذ ہے۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی ارادہ نافذ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک خود ساختہ جھوٹ ہے، اور کفار کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ مشرکین کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ جو پیغام لے کر آیا ہے یہ دیوانہ ہے، عاقل نہیں ہے، غیر معقول باتیں کرتے ہیں، کوئی قیامت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ مٹی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس قسم کی نامعقول باتیں کرتے ہیں، یہ دیوانے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کہ یہ جو کہتا ہے کہ قیامت ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، نار ہے، یہ جھوٹ ہے جو باندھا گیا ہے اللہ کا۔ یہ جھوٹ باندھنا مشرکین کے نزدیک بھی بری بات ہے، افک المفترا، افترا کرنا، جھوٹ باندھنا مشرکین بھی برا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ پیغمبران اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، یعنی بڑے مجرم ہے، یہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، یہ پیغمبری کی دعویٰ کرنے والے اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترا، کسی کی طرف کسی جھوٹ کا افترا کرنا، جھوٹ کی نسبت دینا تمام عقلاء کے نزدیک بہت بری بات ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کے اوپر اگر کوئی الزام عائد کر دے، بہتان لگائے، جھوٹی نسبت دے دے، جو نہ کرتا کسی گناہ کو کی نسبت دے دے، وہ برا نہ لگے؟ کوئی ہے انسان ایسا؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہو اور اس کی طرف نسبت دی ہو، جھوٹی نسبت، اور اس کو برا نہ لگے۔ حتیٰ کہ جو لوگ آئے دن اللہ اور رسول کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان پر جھوٹی نسبت دے دو، ان کو برا لگتا ہے۔ یار تمہاری طرف جب جھوٹی نسبت دے دی جاتی ہے تم کو برا لگتا ہے، تو اللہ اور رسول کی طرف روز نسبت دیتے ہو، یہ برا کام نہیں ہے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کے افتراء، اللہ اور رسول کی طرف افتراء بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے لوگ۔ اس لیے احادیث میں بارہا کہا کرتا ہوں آپ سے، احادیث نقل کرتے ہوئے نہ کہو رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا، نہ کہو۔ جی امام نے فرمایا نہیں فرمایا آپ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو راوی جن لوگوں نے روایت کیا ہے کہ وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے آپ کیسے کہتے ہیں امام نے فرمایا؟ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہنا ہوتا ہے؟ روایت ہے کہ امام نے فرمایا، روایت کی طرف نسبت دے دو۔ روایت تو ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اگر سچ ہے تو آپ کا ذمہ بری ہو گیا، اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ پر گردن راوی، آپ کی گردن پر نہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم جب بھی کوئی بات آگے نقل کرو تو نقل کرنے والے راوی کی طرف نسبت دے دو، آپ نے فرمایا ہے۔ جس نے روایت کی ہے تو جس نے نقل کیا ہے اس کی طرف نسبت دے دو۔ مثلا کسی نے آپ سے کہا کہ فلانی صحابی کام کر رہے تھے، ایک بات نسبت دی کسی مومن کے خلاف ہوا، اگر آپ کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، اگر نقل کرتے ہیں تو بھی فلانی صاحب نے کہا، وہ کہتے تھے کہ وہ ایسا ہے، اپنی طرف سے نہ کہو۔ وما آتیناہم من کتاب یدرسونہ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔
نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے۔ ان مشرکین کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت ہے، نسبت سچ نہیں ہے؟ سچ اور جھوٹ کا ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کتب آسمانی کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں، وحی کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں، اور کسی نبی کا بھی یہ لوگ قائل نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں سب کو جھٹلایا، اور آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ دلیل کیا ہے؟ کہاں سے یہ ان کے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ انبیاء جو ہے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں؟ یہ نسبت جھوٹ ہے، سچ ہے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، جو کچھ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یعنی آپ کے معاصر لوگ۔ جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھ لیا میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ اسے آیہ مجیدہ میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلے قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو ہی تکذیب کی ہے، جس طرح آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ جبکہ یہ مکہ والے تو تمدن اور تہذیب اور مال اور دولت سے بالکل خالی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ جو پہلے لوگوں کے پاس تہذیب ہے، دولت تھی، سب کچھ تھا، اور جو ان کا 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو پچھلے قوموں کو دی گئی ہے، مال و دولت، ان کے پاس کچھ نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت رسول اکرم سے پہلے تمہاری یعنی عربوں کی کیا حالت تھی؟ یہ اسلام نے تم کو کتنا مقام دیا، عزت دی، زندگی دی، ورنہ تمہارا تو حال یہ تھا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا، وَأَمِينًا عَلَى التَّنزِيلِ، اور اپنے وحی کے اوپر امین بنا کر کے بھیجا، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ، اور اے عرب والو تم بدترین دین یعنی شرک کے اوپر تھے، وفی شر دار، بدترین علاقے میں رہتے تھے، منیخون بین حجارت خشن وحیات صم، اور تم کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان بود و باش رکھتے تھے۔ دیکھو نا، کھردرے پتھروں کے درمیان اور زہریلے سانپوں کے درمیان بود و باش رکھتے تھے، تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی۔ فرماتے تشربون القدر وتاکلون الخشبہ، اور تم گدلا پانی پیتے تھے اور بدترین غذا کھاتے تھے، اپنا خون بہاتے تھے، وتقطعون ارحامکم، اپنے قطع رحمی کیا کرتے تھے۔ تمہارے درمیان جو ہے وہ بت ہوتے تھے، گھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور گناہ سر عام انجام دیا کرتے تھے۔ یہ تھی تمہاری حالت، اور پیغمبر اسلام نے آ کر کے تم کو زندگی دے دی، پھر بھی تم یہ اس رسول کی نافرمانی کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔